بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 11 ہجری کا ماہ ربیع الاول شروع ہوا، وہی ماہ ربیع الاول جس میں 63 برس پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اس جہان رنگ و بو میں بہار آئی تھی، مگر اب کے ماہ ربیع الاول مژدہ بہار نہیں بلکہ پیغام خزاں لے کر آیا تھا۔ اس ماہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی ابتدا کب سے ہوئی، اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات ایک جنازے میں شرکت کر کے بقیع سے واپس آئے تو سر درد کی تکلیف سے دوچار ہوئے۔ یہیں سے آپ کے مرض الوفات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ مرض شدت پکڑتا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً پورے 13 یا 14 دن بیمار رہے۔ انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیش اسامہ کو رومیوں سے مقابلہ کے لیے روانہ کیا اور اس لشکر پر حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کو امیر مقرر کیا۔ اس لشکر میں دوسرے بڑے بڑے مہاجر و انصار صحابہ بھی موجود تھے۔ باوجود اس کے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے امیر بنائے جانے پر بعضوں نے اختلاف کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آ گئے۔ پھر فرمایا، مجھے زید بن حارثہ بہت محبوب تھے، زید کے بعد زید کا بیٹا اسامہ بن زید محبوب ہیں۔ پھر فرمایا، لوگوں میں ابھی بھی نسبی تفاخر موجود ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد جانے کی طاقت رکھتے تھے، آپ نے ہر نماز مسجد ہی میں ادا کی۔ جب آپ میں جانے کی سکت باقی نہ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ وہ رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہونے کی ہمت نہیں رکھتے۔ یہ اس لیے کہا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امامت کرنی شروع کر دیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی مرض میں وصال ہو جائے تو لوگ حضرت ابو بکر کو منحوس سمجھیں گے اور پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حسد کریں گے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 21 نمازوں کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حین حیات حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر فرض نمازوں کی امامت کی۔ چنانچہ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سارے صحابہ کرام نے بلا چوں چرا آپ کو دنیاوی امور پر امیر مقرر کر لیا، یہ کہتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے دینی کاموں کا جس کو ذمہ دار بنایا ہے انہی کو ہم اپنے دنیاوی امور میں امیر بنائیں گے۔ اس طرح بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جمعرات کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری مرتبہ امامت فرمائی۔ بخاری و مسلم شریف میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کچھ افاقہ ہوا تو آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے کندھوں کا سہارا لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ گئے تو آپ نے بقیہ نماز کی امامت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اقتداء کرتے
اور دیگر صحابہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی۔ جمعرات ہی کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، جس کا آغاز آپ نے اس طرح فرمایا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کو اختیار کرے یا پھر آخرت کو، تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بے قابو ہو گئے، تو لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کے تعلق سے یہ کہا ہے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ بندہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان کیے کہ میں نے ہر شخص کا بدلہ ادا کر دیا سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ اللہ خود ادا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرے دینی بھائی ہیں۔ پھر فرمایا کہ مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی اطلاع سے انصار پریشان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے متعلق فرمایا کہ انصار نے ہم کو اپنے ساتھ شریک کیا اور ہماری نصرت کی، تو تم انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور مہاجرین تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ پھر فرمایا کہ تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اس لیے کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا اور وہ اللہ کی پھٹکار کے مستحق ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکے۔ یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ رحلت سے صرف ایک دن پہلے اتوار کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام غلام آزاد فرما دیے، جن کی تعداد 40 اور بعض روایات کے مطابق 63 تھی۔ گھر میں نقد صرف 7 دینار موجود تھے، وہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیے اور آلات حرب مسلمانوں کو ہبہ فرمائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی مالی حالت یہ تھی کہ اس دن کی شام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چراغ کے لیے تیل پڑوسن سے عاریتاً منگوایا، اور بخاری شریف میں مذکور ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ وفات کے وقت بھی ایک یہودی کے پاس گروی پڑی تھی، جس کے عوض گھر والوں کے لیے 30 سا جو لیے تھے۔ رات گزر گئی، بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے۔ دوشنبہ کے دن صبح کی نماز کے دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پردہ اٹھایا جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حجرہ اور مسجد میں فاصل تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے باجماعت نماز پڑھنے کا منظر ملاحظہ فرماتے رہے، جس سے رخ انور پر بشاشت اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی جمال مصطفیٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک ورق قرآن معلوم ہوتا تھا۔ آپ کے چہرہ انور کو ورق قرآن قرار دینا کس قدر تعجب انگیز اور پاکیزہ و مقدس تشبیہ ہے۔ ورق قرآن پر طلائی کام ہوتا ہے۔ حضور کے رخ زیبا اور چہرہ تاباں پر زردی مرض چھائی تھی، لہٰذا تابانی و رنگ مرض کو طلا سے اور تقدس کو قرآن سے تشبیہ دے کر چہرہ انور کو ورق قرآن گردانا ہے۔
جانثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا شوق دیدار اور فرحت کی بےتابی سے یہ حال ہو گیا کہ جیسے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھے کہ شاید آپ کا نماز میں آنے کا ارادہ ہے۔ وہ جا نماز امام سے پیچھے سرکنے لگے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ پیچھے مت ہٹو بلکہ نماز پڑھاتے رہو۔ یہی اشارہ تمام صحابہ کی تسکین کا موجب بنا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور یہ نماز بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکمل فرمائی۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت ہی نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین کو بلایا اور انہیں واعظ و نصیحت کی۔ وصال سے کچھ پہلے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ہاتھ میں مسواک تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسواک کرنے کے اشتیاق کو دیکھ کر عبد الرحمن بن ابو بکر سے مسواک لے کر چبایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات فخریہ طور پر کہتی کہ حضور کے دہن مبارک میں آخری مرتبہ میرا لعاب داخل ہوا۔ اس کے کچھ دیر بعد ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم رفیق الاعلیٰ، اور اسی وقت ہاتھ مبارک جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے اور قیامت تک آنے والی نسل انسانیت کا یہ آخری نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس حادثہ دل فگار یعنی دل چیر دینے والے حادثے کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم یعنی غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بے قابو ہو کر برہنہ تلوار ہاتھ میں لے کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سارے صحابہ کی یہی کیفیت تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں تو سیدھے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر بوسہ دے کر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے لیے جو موت لکھ دی ہے وہ موت آ گئی۔ باہر آ کر سورہ آل عمران کی آیت
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا اعلان کیا تو اب صحابہ کو بھی یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے غسل دیا اور 3 کپڑوں میں کفن دیا اور نماز جنازہ فردن فردن سب نے پڑھی، اور پھر اسی جگہ پر آپ کی تدفین ہوئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تھا، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لحدی قبر کھودی۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ کو قبر مبارک میں اتارا۔ اس وقت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ جب حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر مبارک میں رکھ کر نکل آئے تو انہوں نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی قبر مبارک میں گرا دی۔ پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے انگوٹھی نکالنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اجازت دے دی تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ قبر مبارک میں اتر گئے، پہلے پائے اقدس کو چھوا، پھر انگوٹھی اٹھائی اور باہر نکل آئے۔ ان کا انگوٹھی گرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ شرف ان کے ساتھ مخصوص ہو جائے کہ وہ ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدا ہونے والوں میں سب سے آخری ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو بہت فضیلت کی بات مانتے تھے کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے آخر میں جدا ہوئے۔ لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بعد میں جدا ہونے کا فخر انہیں حاصل ہے۔